دیکھو نا، قرآن نہیں ہے زندگی ویچ، قرآن معاملہ ہے نہیں. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ نمبر 368 نہج البلاغہ ویچ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائے، لوگو تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے اور حتماً آنے والا ہے کہ قرآن صرف ایک خط رہ جائے گا. خط رہ جائے گا، بس لکھی ہون گی آیتاں قرآن دیاں مسجداں اتے، بارگاہاں اتے، قداں اتے، سکولاں اتے. اور اس وقت اور خطرناک بات جڑی امیر المومنین نے فرمایا، اور دین صرف رسم رہ جائے گا. بیٹی نو الوداع کیتا، سر اتے میں قرآن رکھیا ہے. سر اتے قرآن تاں بن دے جے ہٹھاں زندگی بھی قرآن دے مطابق ہے. ورنہ یہ رسم ہے. پوری شادی مہندی کیویں ہوئی ہے، دلہن دا بارات کیویں آئیے، معاملات کیویں ہوئے، انہاں اسلام میچ نہیں کر رہے. تو ٹردی واری پہ دن قرآن لے آؤ. جتھے قرآن منگاؤں ہیں کیا اتھو دا ماحول مطابق کہ قرآن ہے؟ کیا اس جا دی تیاری ہے؟ ایڈا وڈا فرض کے دینو جدا کرن لگے ہیں، الوداع کرن لگے ہیں. تو امیر المومنین پہلے فرما دیتا ہے کہ دین ایک رسم رہ جائے گا. میں تو ایک رسم دی مثال دیتی ہے. خطبہ نمبر 368 مسلمانہ دے پیر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اور مسجدہ بنان والے لوگاں دے دلی دین تو خالی ہون گے. اس دور دے لوگ جڑے مسجدہ بناؤن والے ہون گے، آباد کرن والے ہون گے، انہاں دے دل دین تو خالی ہون گے. اور اس دور دے سب تو بڑے فتنہ ساز بھی ہوئی ہون گے. عالمی لیول اتے جا کے کھولو، مساجد دے اندر جا کے ویکھو، ایف آئی آراں پڑھو جڑیاں ہوئی ہیں کہ کی معاملات ہو گزرے اور کی ہو رہے ہیں. تو اپنا دین تھوڑا سنبھل کے مسلمانہ، تیری عزت واسطے لفظ مسلمان ہی بڑا ہے جے تو ہو جاویں تاں. نیکی راہ تے پئی ہوندی ہے تے خدا دی قسم کوئی نہیں کردا. گناہ لوگ سچ پردیاں چ لک کے کر دین تے تاں وی نہیں لکدا. چند لوگ اچھا ایسا زمانہ آ گیا ہے میرے وطن والے، ایسا ڈھیٹ اتنے بندے ہو، ایک گناہ کر دین دوے پھر ایکسپوز ہو جاندن، منظر عام تے آ جاندن تے پھر لانتیاں نو حیا نہیں آندا. اگے بندیاں دا کوئی عیب سامنے آ جاوے تو کوئی مہینہ سال 2 سال منہ لکا کے رکھنا، شہر چھڑ دینا. ہن تک 3 دن بعد لوگ ہی بھول جاندے یار. گناہ کر کے صحیح فرما رہے لوگ فخر سمجھتے، لوگاں سٹیٹس بنا لیا گناہ کرنا، بدکاری کرنا. مٹھائی اتنی ہو گئی ہے، لعنت نو لوگاں ورثہ بنا لیا جواب. کوئی بھی گناہ تے فخر کرے لیکن وہ نہ کرے بھائی جس دے نبی دا نام محمد ہے. لاکھ لعنت ایسے لوگاں تے اور انہاں دے ضمیر اتے. انہاں لوگاں مرنا نہیں، حضور نو منہ نہیں دکھانا. انہاں لوگاں نے کتھے رہ گیا ایمان اور کتھوں تلاش کریو صاحب ایمان لوگ. میرے بھائیو اے زمانہ موت نہیں یاد دنیا نو، پتہ ہی نہیں بندیاں دے ذہن یاد رکھیا ہے ہی نہیں بے موت دے بعد حضور دے متھے بھی لگنا ہے. یار بندے کسے چنگے بندے دے متھے پنڈ چی لگنا ہوئے تے بندہ ماڑے کپڑے پا کے نہیں متھے لگدا، ابھی اتے داغ شاغ ہوئے ہیں. ہاں مطا ہو سکتا ہے بھئی ان دی شایان شان نہیں ہے جن ملن جا رہے ہیں. چنگا بندہ ہے تو میلے کپڑے نہ لے کے جاواں، تو محمد دی کچاری وچ گندا نام ہے مال لے کے جا رہے ہیں. تن حیا نہیں. ایو اپنے ضمیر نو پیسے تے ویچ دینا کوئی بندے آئیے. چاند ٹکیاں دی خاطر عزت نفس نو مجروح کر دینا، اپنی آنکھ نو بلندی تو پستی تے لے آنا، کتنی انسانیت واسطے شرمندگی دی بات ہے. بھئی جس تسی کار آلے نو تسی ہاتھ دے کے ڈکیا ہے تو بھامیں 4 کروڑ دی گڈی تو کھلو رہے ہے تو 100 روپیہ لے کے تو چھوڑ دیتا ہے. لاکھ لعنت نہیں مت تیرے ذہن. بولو وہ بھامیں لین لارڈ ہے، بھامیں کوئی شے بھی ہے. میں پورے ملک تے بات کر رہے ہیں، کسی نے ہٹ نہیں کر رہے. یہ ہو رہے ہیں تواڈے ماج. تسی اس ملک دے باشندے ہو جتھے بندے 5000 روپے لے کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم چیندے پہ نہ ڈالتا ہے. تسی اس ملک دے رہن والے ہو.
میں غلط آکھا تو اٹھی کے تردید کر دے ہے، ورنہ تائی ضرور کرے ہے بات اس نالے جڑا حق دا طرفدار ہے، دوئے کان سفر کیتا ہی نہیں میں اسی اس ملک دے رہن والے ہاں، اس ملک دے اسی رہائشی ہاں جتے انصاف وکدا انصاف، جتے قاضی وک جاوے یا غیر محرم والے پاسے اکھ چاہ کے نہیں ویکنا، فرمایا حرام ہے۔ کوئی بھی عہدہ ملے ہے، کسی نے ایک پرندہ عہدہ مل گیا ہے، ایک پنچایت عہدہ مل گیا ہے، تو کی روٹی تو تیرے انتظار چے، روٹی تو تیری اڈی کے چے پہ جدو تین فرصت ملے روٹیاں تو رب اگے پیچھے کر دیندہ ہے، تو بندیا کی کیتا تو اسے عہدت بجائے کوئی عدل انصاف قائم کردہ، تو اسے روٹی دے پیچھے لگ گئے ہوں، تو جڑی اللہ تین حلال دیتی آئی تو حلال کر کے بھی نہ لئی تے حرام کر کے لے لئی کی تو ہی اے مانا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یاد رکھا ہے جوانو، حرام دا رزق ہکو ویری آندہ ہے، ڈھیر سارا آندہ ہے، ہکو ویری سارے معاملات سیٹ ہو جاندے، رب ایسی بیماری چ مبتلا کر دیندہ ہے، امریکہ ٹائمی ڈاکٹرانو مرض نہیں لبدی۔ نوے نوے نام رکھنے پاؤندے، نوے نوے نام بیماریاں دے، ہن کوڈ آ گئے جوانوں، ہن کوڈ نال بیماری دسنی پاؤندی ہے، بھی اس بیماری دا اے کوڈ ہے۔ تسی کی سمجھ رہے ہو، اگر معاشرے دے اندر انسان اگر ظلم کر رہا ہے یا اگر زیادتی کر رہا ہے، جھوٹ فساد دا سہارا لے رہا ہے، برائی دا سہارا لے رہا ہے، تو کیا معاشرہ خوشحال ہو رہا ہے؟ یاد رکھا ہے جوانوں، دنیا دے اندر جا کے معاشرے نو جا کے ویکھو کہ اس بدگمانی، اس جھوٹ، اس فساد، اس حرام خوری دی وجہ تو لوگ کس کس عذاب وچ مبتلا ہیں۔ اساں پہلے اس ہستی نو سمجھنا ہے، جس ہستی دا نام احمد مجتبی ہے، جس ہستی دیاں قسمہ اللہ قرآن چاہندا ہے۔ یاد رکھا ہے جوانوں، ساڑھے کول 6 مہینے دا بھی ہے تاویں اگلے 60 سال دا رولا پیا ہویا ہے بھئی او کدائیں بڑھڑا ہو گیا، بیمار ہو گیا تے کی بنسی۔ آج جس دا کلمہ پڑھی ہے، سیرت لفظ سارے مسلمانہ رٹے ہویا ہے، تے سیرت دا پتہ کسے نو بھی کوئی نہیں بھئی سیرت ہے کہ مدینے آلے دی عشاء دی نماز پڑھا کے گھر نہیں گئے تے مسجد دے اندر ہی ٹہل رہے ہیں، تے پردے چو آواز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج اندر نہیں تشریف لے کے آ رہے۔ حسنین دے نانا فرمایا ہو کچھ پیسے میرے کول ہیں تے محمد دا دل نہیں کردہ، پیسے کول ہومن تے میں سو جاواں۔ عورت اگر پردہ نہیں کیتا، حجاب نہیں کیتا تے بے پردہ عورت اگر تیرے سامنے کسی گلی بازار چاہ گئی ہے، اس رب دا حیا نہیں کیتا تو چکر آئے ہائے ہائے اے ہاتھ کدی محتاج نہ ہوئے۔ میں دعا دے رہے ہیں جوانوں، کردار سازی کر رہے ہیں تواڈی، پلے بن لینا انہاں گلاں میں، اسے احترام نہیں کیتا اللہ دا۔ حیدری ہر بندے دے نگاہ اس مستور تے پوے ہی نہیں، اللہ پلید نگاہ بھی عورت دے چہرے تے نہیں کسے نو رکھن دیندہ، نہیں اجازت ہے۔ پہلی ویری اگر کسی عورت تے نظر چلی گئی ہے تو پہلی معاف ہے، صاحبہ نے معاف ہے، اسلام ہے، خوبصورتی اسلام دی۔ دوئی واری ویکھے تا گناہ گار ہے، حضور فرمائے 3 واری وید ہے تو رزیل ہے۔ 3 واری اگر ویکھ دے کسی عورت دے چہرے والے پاسے تو لانتی ہے، رزیل دا مطلب ہے لانتی، پکا لو ذہن نشین کر لو گل۔ اگر تیسری بار کسی عورت دی نگاہ پہلی معاف ہے اس نہیں، میں ویکھیا دن رات سفر ہوندہ ہے، رکشے اتے عورتاں بیٹھیاں، سواریاں بیٹھیاں، جا رہیاں بیبیاں، لوگاں پچھے حرام زادے موٹر سائیکل لائے ہوئے، عورت دا کی گناہ ہے کرو بے پردے دار بھی عورت ہے تو ایسے ملعون حرام زادے نظر آ جاندے شہران دے اندر، تسی بھی بڑے ویکھے ہو سنوں تسی جان کے بولو نہیں میرے اگے میں حق آکھ رہے ہیں۔ ایک ذلیل ترین قسم دا مسلمان ہے، لانتی قسم دا مسلمان ہے، جیڑا کسے بھی عورت دے غلط نگاہ رکھ دا ہے، ایک گھٹیا ترین مسلمان ہے۔ تیرا حق بندا ہے، اللہ اگر عورت نو پردہ دیتا ہے تو مرد دی آنکھت بھی حیا رکھے ہے، فرمایا حفاظت کا رکھ دی۔ جدو بندہ اپنی آنکھ نو ہر ظلم تو بچائندہ نا، موڑ اس آنکھے چھک شاہ پیدا ہوندی ہے جنو غیرت آ دینا۔ آئے ہائے ہائے ہائے،
تے ایو جئی بچی ہوئی اکھ نال بندہ سکے ہوئے رکھ نو چا ویکھے نا تے او بھی ہرا ہو جاندہ ہی آئے اے کر کے ویکھ لے بندے اسی کر کے ویکھ رہے ہیں تو بھی کر کے ویکھ لے ایو جئی اکھ جس نو پتہ ہے کہ دھی دی عزت کیے بھین دی عزت کیے کسے دی بھی عزت کیے تو اے اکھ دا ایمان ہے میں آکھے نا ایمان کتھو لویے پیدا کرنا پوے گا اے ایمان اکھ دا غلط نہیں ویدی برا نہیں ویدی فواہش نہیں ویدی اے ایمان تیری اکھ دا اے ان بنے گا ایمان اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا خسارے چو سارے مسلمان میرے سمیت سارے خسارے ویچو اے دین مذاق نہیں ہے اس دنیا اتے پل پل رانا ہے مذاق نہیں اے اکھ دا ایمان ہے جوانو اے پہلے اکھ اس قابل کرنا علم بھی ویکھی جا رہی ہے برائی بھی ویکھی جا رہی ہے نعت بھی سنی جا رہی ہے کربلا دی سامنے زیارت آگئی تو بھی کیتی جا رہی ہے تیری اکھ نو پتہ ہونا چاہیدہ ہے دو چار دے تو اکھ دی حفاظت کر پھر تیرا فون تیری اکھ دی حفاظت کرے گا ان آپ پہ ہی پتہ لگ جائے گا مالک نو کیڑی شے وکھاونی ہے تے کیڑی شے نہیں وکھاونی اے اکھ دا ایمان ہے غیبت نہیں سننی کسے دی مسلمانہ جے غیبت سننا ہے تا سکے بھرا دا گوشت کھانا ہے سکے بھرا دا کوئی کر رہے کسے دی غیبت خاموش ہو جا اپنے آپ نو چپ کرا لے اپنے آپ نو جنت گر بنا اپنی جنت آپ بنا جڑے حالات ہو رہے ہیں پچھو کسے بھی پھیرا نہیں مارنا اے پھر کندہ ایمان آئے گا جڑی شہدین حرام ہے او اس تو روک جڑی حلال ہے او اس تک پہنچا زبان دا کی کم میں صدق بولنا سچ بولنا جھوٹ مذاق چوی نہ بولنا لطیفہ بازی بھی چھڑ دیو مسلمانوں حق بات کرو سچی ذرا اپنے آپ نظمات صحیح نا کیڈیک توحیدی ہیں تے کیڈیک محمدی ہیں تے کیڈیک علوی ہیں تے کیڈیک حسینی ہیں جدو زبان سچ بولے گی مرنا ہے پرنا ہے غشی ہے غمی ہے نفع ہے نقصان ہے یہ سچ بولے گی تو پھر زبان دے اندر ایمان آئے گا پیٹ دا ایمان کی ہے لقمہ حلال 2 دن بعد لبھے 2 دن حرام لبدا پہ نہ کھاویں 2 دن بعد حلال لبھی ذرا لقمے دی تاثیر لویں اے ہے پیٹ دا ایمان اے اکھ دا ایمان اے زبان دا ایمان تے اے کان دا ایمان میرا بھی دل کردہ اٹھ دے نال فضائل علی دے پڑھا پر میں بھی اسے معاشرے چ ہو کے ممبر تے ہونا اور جن بندیاں نو اس ایمان دی سمجھ نہیں پہ لگ رہی انہاں کل ایمان علی ابن ابی طالب دی سمجھ کے ساتھ ساتھ بہنہ دا ایک بھرا ساتھ نال جنازہ اٹھ دیں ویکھے تو زوانی برت کیوں نہیں آ رہی اس دنیا تے کدی مان نہ کرنا اس دنیا تے اور کدی فخر نہ کرنا اس دنیا تے اپنے آپ نہ لڑ جاؤ زندگی یو 4 دنہ دی 100 سال بھی ہے تا مک جانی تسی تہاڈا میرا تا مقدر جوانو کہ تسی اور اسی اج اس دنیا وچ اج اپنا قلم نام اعمال کولے کچھ نہ کچھ کر سکدے ہیں ورنہ موت نے تو مہلت ہی نہیں دیتی تواڈے میرے نال دے کتنے جوان جڑے قبراں وچ خاک ہو گئے ساڈے نال پڑھن والے سکول کالج پڑھن والے انہاں ٹریاں 10 سال ہو گئے دنیا داڑیاں نہیں لتھیاں ماواں شیر ہی نہیں ویکھے پتراں دے الجھا ہوا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں بھائیو پہلے سے بنیاد تو اپنی ٹھیک کریے باقی انسان تو پورا ہو جاوے نا مسلمان تو پورا ہو جاوے نا جدو تواڈا مزاج اور تواڈی شخصیت اور تواڈا کردار اور ضمیر بیدار اور زندہ ہو گیا وہ انسان ضمیر انسان دے اندر ایک ضمیر ہونا چاہیے انسان دی زندگی دے گزار تیرا ایک معیار ہوئے تن پتہ ہوئے اے کام میں زندگی چ کرنے اے کام میں نہیں کرنے اے کرنے بھاویں سولی تے چڑھنا پہ جاوے اے کام میں نہیں کرنے بھاویں کوئی تلوار دی نوک تے کرانا چاہے تا میں نہیں کرنے جوانوں ہو سی پتا کیا اچھا آجر کے مل سی زندگی تا پتا کوئی نہیں اگلا لمحہ بھی پتا نہیں زندگی دا ہے یا نہیں اس حال تو بار پتا نہیں تو سا جانا یا نہیں اے سارا نظام اس کریم دے حد دے اندر ہے تو آڈے سامنے جوانوں ایسے گناہ دے موقع آسن بندے تو نکے سن اے روپیہ لاکھ لے لے او غریب دے خلاف جا کے بیان دے دے لاکھ روپیہ بچا لے او تھے اے او ملک نے جی تھے بندے 5000 روپیہ لے کے نا تے قرآن تے ہاتھ رکھ وہ جس نو اپنی دھی دی عزت دا احساس نہیں ان محمد دی دھی دی عزت دا کی احساس جس نو اپنی برادری ویچ بیٹیاں دی عزت دا یا کسی پڑوسی دی عزت دا احساس پاس نہیں ہونو جناب شہزادی کونین دا میں فضائل سنا
جس دی نظر تو کسے دی عزت محفوظ ہی نہیں، جیڑا فرق ہی نہیں کرتا، اس نو شہزادی عالمیان دے میں فضائل سنا کے ٹر جاواں کیوں بھائی؟ اللہ نو سمجھنا ہے تو پہلے خود نو سمجھو۔ جدو پردہ قائم ہو سی، جدو پردے دی عزت دا پتہ ہو سی، جدو دھی بہن دے احترام دا احساس ہو سی اور انہوں دا حق دیتا جا رہا ہو سی، پھر سمجھ آسی کہ شان سیدہ کا اسلام نے تیری میری دھی دا اتنا ایک مقام بلند رکھیا۔ اگر وہ تیرے میرے عیب دنیا دے سامنے کھول دے وے، انسان ویڑے وچ منہ نہیں دکھا سکتا۔ میرے عیب اگر کھول دے وے، میرے عیب کھول دے وے، کسے انسان بشر دے عیب اگر کھول دے وے، خدا دی قسم ہے بندہ گھر منہ دکھاون جوگا نہیں۔ دین اسلام نو کسے سمجھئے نہیں، میں دارین قربان کراں۔ معصوم فرمیندن کوئی بندہ کسے بندے دے جنازے نو میت نو غسل پہ دیندا ہوئے نا، تو غسل دینا لے واسطے ضروری ہے۔ دیکھو اسلام دی خوبصورتی کی ہے، اسلام تن کتنا سیکیور کر کے محفوظ کر کے اللہ دی عدالت تک لے کے جانا چاہتا ہے کہ موت دے بعد قبر دی مٹی بھی تیرے کفن تے نہ پوے۔ اے 14 چاند دن ہڈیاں گل سڑ جانا لا ساڈے وچ شعور نہیں ہے۔ اسی انہاں دے منن والیاں جنہاں دے نوکراں دے کفن تے مٹی بھی نہیں پوندی، بھاویں دفن ہویا 500 سال ہو گئے ہوویں۔ یاد رکھائے معصوم فرمیندن جو غسل دین دے دوران تو ویکھیں بھئی جس نو غسل دے رہے اس دے جسم اتے کوئی داغ ہے، کوئی دھبا ہے، کوئی نشان ہے، محمد پہ فرمیندن کج جامی بار آ کے کسے نہ دسی، نہ ان دی اولاد نو، نہ اس دے رشتہ داراں نو، اس دا عیب تو چھپا دے وی، معاشرے چ اللہ تیرے سارے عیب چھپا دے۔ میرا کم سوکھا ہے تواڈے سامنے فارسائی دیاں گلاں کراں، وڈیاں وڈیاں گلاں کراں، سر نوا کے گلاں کراں، جھوم کے گلاں کراں، تجھے کسو بڑا پئی اللہ علیہ ہے، بڑی بھی گل پہ کردا ہے۔ تو ان کی پتہ رات نو میرا عمل کیسا ہے؟ تو ان کی پتہ کہ میں اپنی زندگی وچ کتنا عدل کردا ہاں، حدود اللہ دا کتنا خیال رکھدا ہاں، حدود رسالت دا کتنا خیال رکھدا ہاں، حدود ولایت دا کتنا تو ان کی پتہ اے گڈی موڑ پرتا گئی گلی دا تے گل ختم۔ تو ان کی پتہ کہ میں کسی نال گل کردا ہوں تو میرا انداز گفتگو کی ہے، کسی یتیم نال میرا کیسا سلوک ہے، کسی بیمار نال میرا کیسا سلوک ہے، کسی مسکین غریب نال میرا کی سلوک ہے، کسی رئیس امیر نال میرا کی سلوک ہے۔ تو ان کی پتہ پردہ ہے۔ تو جتنی مرضی گلاں کر لاؤ، تساں کیڑا پاک کر لینا یا جا کے پچھو ویکھ لینا، یا تسی کیڑا میرے نال ہو۔ ایو حالت تواڈی بھی ہے۔ کیا کرے ہیں؟ اللہ آباد رکھے تو بہت شکریہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرے لا کے داداں دے کے اسی مجلس تو سی اپنی سونا ذکر کرانگے اس بادشاہ دا، لیکن میں بھی نہیں جاندا کہ تسی حدود اللہ دا کتنا خیال رکھ دے ہو، یا اللہ دی اطاعت تسی کتنے کمر بستہ ہو، یا عشق رسول سرکار دو عالم دے عشق تسی کتنے وچ ہوتا زن ہو۔ میں نہیں جاندا تہاڈا نظام کیسا ہے زندگی، تو وچ پردہ ہے۔ تو ایتھے کم سوکھا ہے، ایتھے کم سوکھا ہے، گل کیتی بھی بے دھڑک جائے گی، سنی بھی بے دھڑک جائے گی، داد بھی بے دھڑک آ جائے گی، چونکہ وچ پردہ ہے۔ تے بھلا ہوئے اس دا جس پردہ رکھے ہے۔ ہائے ہائے بادشاہی قائم ہے اس دی۔ ستار العیوب جس نے عیباں اتے پردہ رکھیا ہے جوانا، تو میں تن دھوکہ دے سکتا آسانی نال، تسی مینوں دھوکہ خدا پناہ دے وے، تسی مینوں دھوکہ دے سکتے ہو، میں تن دھوکہ دے سکتا مگر اس نو دھوکہ دینا جیڑا شاہ رگ توی قریبے تے علیم ایڈا وڈا علم رکھن آلا ہے کہ اس اجری نیت رکھے جیڑی لکی ہوئی ہے۔ خدا رہا سمجھو اس بات کو سمجھو مسلمانوں، اس دی دھاک کتنی اس بادشاہ دے علم دی، ظاہری اس تیری نمود و نمائش ہوتے تیرا عجر نہیں رکھیا۔